موجودہ حالات و واقعات کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو شفا یاب دیکھنا چاہتے ہیں، امراض سے بچنا چاہتے ہیں، وبائی امراض ہوں یا عام امراض ہوں، اپنی لذتوں کو روک لیتے ہیں، اپنی خواہش نفس پر قابو پاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ شوگر اگر ہو گئی تو قیامت ہو جائے گی، حالانکہ شوگر صرف جسم کو توڑتی ہے، اندر کے اعضاء کو کمزور کر دیتی ہے۔ بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ اسی انداز سے دیگر امراض، کھانوں کا استعمال، اور ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن خلاصہ کرتے ہوئے کہ خدا کے لیے اہل ایمان اس طرح حساسیت رکھتے اپنی صحت کے معاملے پر، ایسے حساسیت پیدا کریں اپنے تقوی کے معاملے پر، جیسے بغیر معلومات کے آپ یہ نقصان دہ غذا نہیں کھاتے، ویسے بغیر معرفت کے کسی عمل کو کیوں انجام دیتے؟ ہو سکتا ہے وہ گناہ ہو رہا ہو۔ اسی مناسبت سے خلاصہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، تمہاری بیماری بھی تمہارے وجود سے ہے اور تمہاری دوا بھی تمہارے وجود سے۔ پھر ایک مشہور جملہ، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو کسی نئی بیماری کو جنم نہ دے۔ یہ دونوں الگ الگ تصورات کے لحاظ سے جملے کہے۔ بعد والا جملہ جو ہے پیغمبر کی حدیث، اور یہ ہمارے آپ کی دوائیوں کے استعمال میں اصل موضوع ہے۔ بیماری کی پہچان سب سے اہم ترین موضوع ہے، ڈائیگنوز کرنا کہ بیماری کون سی۔ آپ یقین مانیں آپ کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں صرف ڈائیگنوز کرنے پر۔ ہو سکتا ہے بعض بیماریوں میں ایسا ہو کہ علاج سستا ہے، تشخیص مہنگی ہے، ہو سکتا ہے بعض بیماریوں میں ایسا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماری کی تشخیص، پھر علاج کی معرفت اور علاج کی کیفیت، یہ سب بڑی امپورٹنٹ ہیں انسان کی شفا کے اعتبار سے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا جا سکتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ نے بیماری دی ہے، اللہ شفا عطا کرے گا، ایسا نہیں۔ خدا نے صحت عطا کی ہے، بیماری نہیں۔ بیماری انسان کی اپنی طرف سے ہے، لیکن آئیے بیمار تو ہم ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی باتیں آیت اللہ العظمی آغائے بہجت علی اللہ مقامہ کے وصیتوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں بیماروں کے اعتبار سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں تناولو، استعمال کیجئے شفا کی نیت سے چھوٹا سا ایک ذرہ زمزم کے پانی سے ملا کر تربت امام حسین علیہ السلام کا، خاک شفا کا تھوڑا سا ذرہ زمزم کے پانی سے ملا کے استعمال کیجئے۔
پاکیزہ نیت کے ساتھ اور صدقہ دیجئے متعدد افراد کو. یہ خاص لفظ ہے. کسی ایک کو، گھر کی ماسی کو، گھر کے چوکیدار کو، محلے کے جمعدار کو، محلے کے چوکیدار کو آپ نے صدقہ دیا. متعدد، ولو بقلیل، ولو بقلیل. ہو سکتا ہے کسی کا اپنا ایک انداز سوچنے کا ہو کہ جناب میں 50 روپے توڑ کر 5 کو دوں، یہ بہتر نہیں 50 ایک کو دے دوں؟ لیکن جو میں جملہ بیان کر رہا ہوں یہ شفائے امراض کے لحاظ سے آغائے بہجت کا وصیت نامہ ہے. متعدد افراد میں، یعنی 5 روٹی ایک کو دینے کے بجائے 5 روٹی 5 کو دیجئے. بالکل ایسے جیسے آل محمد کے گھر پہ اسیر الگ، یتیم الگ اور مسکین الگ. آپ نے ساری روٹیاں ایک کو نہیں دے دیں، تینوں کو الگ الگ دی ہیں. 3 دن تک آئی اور 3 دن تک عطا کی ہیں. تو صدقہ متعدد افراد کو دیا جائے، یہاں تک کہ پروردگار آپ پر شفا کو نازل کر دے. اس کے ساتھ ساتھ خاک شفا کے استعمال میں پھر کہتے ہیں کہ خاک شفا کربلا سے منگا کر زمزم کے پانی میں ملائیے اور 70 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے اور مریض کو دیجیے تاکہ وہ استعمال کرے. ہر دن متعدد اوقات میں. بہت غور کیجیے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پلا دیے خاک شفا، سمجھے بس کام ختم ہو گیا. جیسے دوا پلاتے ہیں صبح کی الگ، دوپہر کی الگ اور شام کی الگ، ایسے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کہتے ہیں صدقہ دیا جائے متعدد فقراء کو اور سورہ الحمد پڑھیں 7 مرتبہ ہر ایک دن، فی کل یوم، بے نیت شفاء المریض، مریض کی شفا یابی کی نیت سے ہر دن 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت. مریض کو لے جائیں مشاہد مقدسہ کی زیارت کے لیے. صاحبان حیثیت ہیں، آغا خان اسپتال کا خرچہ ہو یا لیاقت نیشنل کی بات ہو یا کہیں اور کی بات ہو، یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ مریض کو شفا دلوانا چاہتے ہیں، ایک خرچہ یہ بھی کر لیں کہ مریض کو کربلا لے جائیں، مریض کو روضہ امام رضا علیہ السلام پر لے جائیں. اب لوگ الگ الگ انداز سے بات کرتے، کیسے وہاں پر کیا کریں؟ کیا ڈوری سے باندھ دیں جالیے، روزہ سے اس کے ہاتھ کو جالیے شفا پہ لے جائیں؟ کریں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں اتنا کافی ہے کہ اس کو جب لے جائیں تو نیت شفا کی ہو کہ ہم جا رہے ہیں جانب روضہ حسین اس کی شفا یابی کے لیے. اب نہ ڈوری لازم ہے نہ جالی سے باندھنا لازم. بھلا کب فطرس کو باندھا تھا ڈوری سے؟ پھر کہتے ہیں شفا یابی کی نیت سے مریض کو مصائب آل محمد سنائے جائیں. مریض کو شفا یابی کی نیت سے مصائب آل محمد سنائے جائیں، ایسے مصائب جس کو سن کے اس کا دل متاثر، آنکھوں سے آنسو آ جائیں. پھر فرماتے ہیں حدیث قصہ کی تلاوت کی جائے تکرار کے ساتھ شفا کی نیت سے. ہمارے یہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے دیواروں کو سنانے کے لیے. جب کوئی نہیں ہوتا تو حدیث قصہ ہوتی ہے
حالانکہ حدیث قصہ کی تلاوت آغا بہجت کے نزدیک یہ شفا کا ذریعہ ہے مریضوں کے لیے. تو جس کمرے میں مریض ہو، جب آپ اسپتال کے ملاقات کے ٹائم میں پہنچیں اور آپ کے پاس گنجائش ہو تو آپ اس کے سرہانے حدیث قصہ کی تلاوت کر. جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو اہل بیت تشریف لے آتے ہیں، اور جب اہل بیت کو دعوت دیں گے تو اہل بیت پہنچیں گے تو مریض کے سر پہ ہاتھ تو رکھ صلوات پڑھے محمد والے. پھر کہتے ہیں مریض کی شفا یابی کی نیت سے اگر کر سکتے ہوں تو گوشت فند یا بکرے کو ذبح کروائیں اور اس کا گوشت فقراء میں نظر خدا کرتے ہوئے بانٹ دیں. ٹھیک. اب اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں خود مریض اگر کر سکتا ہو تو صبح کی نماز کے بعد، اب جن جن کا مسئلہ ہے وہ سن لیں، صبح کی نماز کے بعد خود مریض، آپ کا شوگر کا مرض ہے، آپ کا دل کا مرض ہے، آپ کا بی پی کا مسئلہ ہے، مریض صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے. کیا کرے؟ 2 رکعت نماز حاجت. بہت ساری نمازیں ہیں حاجت کے نام سے، شفا کے نام سے. سینے کے درد کی نماز الگ ہے، کان کے درد کی نماز الگ ہے، پاؤں کے درد کی نماز الگ ہے. کبھی پوری تفصیل اٹھا کے دیکھیں مستحب نمازوں کی، آپ کو ملے. کہتے ہیں یہ نماز جو ہے نماز حاجت ہے، برائے شفا. آپ اپنے لیے شفا خدا سے مانگنا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز بالکل سمپل سادہ انداز سے پڑھیں. کوئی الگ سے آیت ترکیب نہیں ہے، جیسے پڑھتے ہیں نماز فجر ایسے پڑھیں. اور نماز پڑھنے کے بعد اب کہیں 3 مرتبہ اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک وعافنی بعافیتک. اے خدا مجھے شفا دے اپنی شفا سے، میری دوا کر دے اپنی دوا سے، مجھے عافیت بخش اپنی عافیت سے. من بلائک، اپنے اس امتحان سے مجھے باہر نکال دے. فإنی عبدک، پس اگر مرد ہے تو کہے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. وہی تعارف ہے جو میرے مرنے کے بعد آپ پڑھیں گے. اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک. پھر کہتے ہیں 1 مرتبہ پڑھے بحرمت الامام الکاظم علیہ السلام. پچھلے کہ حرمت امام موسی کاظم، 7ویں امام وسیلہ ہیں شفا یابی امراض کے اعتبار سے.